الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ ابو بکرہ صحابی ہیں، مشہور صحابی، جن کا نام ہے نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو بکرہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ کیا تھا، وہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک قلعہ تھا. قلعے کے اندر یہ محصور تھے اور جتنے سارے لوگ تھے، یہ صحابی جو تھے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفیع بن حارث، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ اسی قلعے پر چڑھ کر کے، قلعے کے اوپر سے چڑھ کر کے نیچے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آ کے مل گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو چونکہ جب قلعے سے اوپر کس طرح سے آئے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے کنویں وغیرہ میں جو رسی ڈالی جاتی ہے، دیکھا ہوگا نا کنواں، آپ نے دیکھا کنویں میں جو رسی ڈالی جاتی ہے، ڈول جو ڈالا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو اوپر ایک چرخی لگی رہتی ہے، لکڑی کا ہو یا جس چیز کا ہو، اسی پہ رسی رکھ کر کے نیچے ڈول کو ڈالا جاتا ہے، جس سے پانی کو، ڈول کو یا بالٹی وغیرہ کو کھینچنے میں آسانی ہوتی ہے. جانتے ہیں مشائخ؟ گول سا چکا ہوتا ہے، پہیا ہوتا ہے، تو اسی ہاں رسی اس کو بنا دیتے ہیں اور اس کو کھینچنے میں اور نیچے اتارنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے قلعہ وغیرہ پر چڑھنے کے لیے یا اس سے نیچے اترنے کے لیے بھی ایک اس پہ پہیا ہوتا تھا، چکا ہوتا تھا گول سا. ٹھیک ہے، اس میں رسی لگا کر کے لوگ اوپر چڑھتے تھے، ان کو کھینچا جاتا تھا یا باہر اسی کے سہارے اترتے تھے. تو اسی پہیے کو یا اسی چکے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لکڑی وغیرہ کا ہوتا تھا عام طور سے پہلے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بکرہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. عربی زبان میں اسی کو بکرہ کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ قلعے سے نکل کر کے اوپر سے اسی بکرہ کے سہارے اتر کے آئے تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ ابو بکرہ. ٹھیک ہے، ان کو اسی وجہ سے ابو بکرہ کہا جانے لگا اور اسی سے پھر یہ مشہور ہو گئے ابو بکرہ، جن کا نام ہے نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ رخص للمسافر 3 ایام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن کی اور 3 رات کی رخصت دی ہے، 3 دن اور 3 رات کی رخصت رکھی ہے. وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مقیم کے لیے جو سفر کی حالت میں نہ ہو، سفر میں نہ ہو، مقیم اپنے گھر پہ ہو، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی رخصت آپ نے دی ہے. اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، کب یہ رخصت ہے؟ جب آدمی نے طہارت حاصل کی ہو، پھر اس نے اپنے دونوں موزوں کو، خفین کو پہنا ہو. اس سے پہلے بتا چکا ہوں. تو یہاں پر تطہرا، طہارت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں مشائخ، کیا مراد ہے تطہرا سے؟ کہ آدمی طہارت حاصل کر کے اس نے دونوں موزوں کو پہنا ہو. طہارت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہاں وضو مراد ہے. یہاں پر طہارت سے مراد وضو ہے، یعنی اس نے وضو کر کے اگر اپنے دونوں موزوں کو پہنا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے، مسافر 3 دن 3 رات تک اس پر مسح کر سکتا ہے اور مقیم 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے. تو رخصا، آپ نے رخصت دی ہے. اس کا کس چیز کی رخصت دی؟ آگے آ رہا ہے انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ اذا تطہر فلبس خفیہ.
یعنی اگر طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں اس نے اپنے دونوں کو موزوں کو پہنا ہو تو پھر اللہ کے رسول نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات رخصت دی ہے. کس چیز کی رخصت؟ ان یمسح علیہما، کہ وہ ان دونوں موزوں پر، خفین پر مسح کرے. اس حدیث کو امام دارقطنی نے اس کی تخریج کی ہے، روایت کی ہے، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب دیکھیے یہ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو لائے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو حدیث پڑھ چکے ہیں اس میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر بتایا جا چکا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ آدمی طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں دونوں موزوں کو پہنا ہو، ہے کہ نہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید کی ہے کہ مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اور مقیم 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے. یہ دونوں باتیں اس سے پہلے حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو بظاہر جو معلوم ہوتا ہے اس لیے لائے ہیں کیونکہ اس میں دونوں باتیں ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں کہ اگر مسافر، کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس نے طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اور یہاں پر اس حدیث میں گویا کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے کی 2 شرطیں ذکر کی گئی. پہلی شرط، ایک شرط کیا ہے کہ آدمی وضو کی حالت میں موزہ پہنا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر ہے تو وہ وقت محدد کے اندر مسح کرے. اگر وہ وقت گزر جائے گا تو پھر اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موضوع پر مسح کرنا کیا ہے؟ ایک رخصت ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ایک رخصت ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آدمی پیروں کو دھوئے، لیکن چونکہ موزہ پہننے میں مشقت ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آسانی رکھی. رخصت اسی کو کہتے ہیں کہ دلیل کے خلاف، جو دلیل ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے خلاف دلیل جو حکم ثابت ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت کہا جاتا ہے. خلاف دلیل، دلیل کے خلاف. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ پیروں کو دھونا ہے. اب یہاں پر چونکہ عذر ہے، مشقت ہے، موزوں کو نکال کر کے پیروں کو دھونے میں، اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے کہ آدمی مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات، اور اس شرط کے ساتھ اس نے موزہ طہارت کی حالت میں پہنا ہو. اور کوئی شرط ہے موزے پر مسح کرنے کے لیے؟ ہاں، اس سے پہلے بتایا تھا میں نے. موزے پر مسح کرنے کے لیے اور کوئی شرط ہے؟ وہ موزہ پاک ہو، ہے کہ نہیں؟ اور کوئی شرط؟ ہاری موزہ ہو جس سے کہ پیر ڈھکا ہوا ہو، پیر کھلا ہوا نہ ہو، پیر دکھ نہ رہا ہو، پیر ڈھکا ہوا ہو، پیر چھپا ہوا، ایسا موزہ ہو، چمڑے کا ہو یا جس چیز کا بھی موزہ ہو، اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور ایک چیز یہ کہ یہ خاص ہے حدث اصغر کے ساتھ. اگر جنابت کی وجہ سے آدمی کو جنابت لاحق ہو جائے تو پھر مسح نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن ابی بن عمارة رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا رسول اللہ امسح على الخفین؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم. وما شئت. اخرجه ابو داود وقال ليس بالقوي. ابی بن عمارہ، ابی الف پر ضمہ ہے، یعنی حمزہ پر ضمہ ہے، با پر فتحہ ہے، اور اس کے بعد یا مشدد ہے. ابیون پڑھا جاتا ہے، ابی بن عمارہ.
اور عمارہ جو ہے یہاں پر عین کی کسرہ کے ساتھ عمارہ پڑھا جاتا ہے اس کو، اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عمارہ بھی پڑھا گیا ہے۔ تو ابی ابن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کا شمار مدنی صحابہ میں سے ہوتا ہے، اور ان سے صرف ایک ہی حدیث یہی مسح علی الخفین کے باب میں، مسح علی الخفین کے تعلق سے یہی ایک حدیث ان سے مروی ہے۔ فرمایا انہوں نے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امسح علی الخفین، یعنی امسح علی الخفین، سوال ہے یہاں پر، کیا اللہ کے رسول میں موزوں پر مسح کروں، خفین پر مسح کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قال یوما، انہوں نے پوچھا کیا ایک دن تک، یعنی ایک دن تک مسح کروں؟ قال نعم۔ قال ویومین، اے اللہ کے رسول کیا 2 دن تک مسح کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قال نعم۔ قال وثلاثه، یعنی 3 ایام، اے اللہ کے رسول کیا 3 دن تک مسح کروں؟ قال نعم وما شئت، اور جو تم چاہو، یعنی جتنا تم چاہو مسح کر سکتے ہو۔ اخرجہ ابو داؤد وقال لیس بالقوی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا کہ لیس بالقوی، یہ حدیث قوی نہیں ہے، یعنی بالقوی الذی یحتج به، یہ حدیث اس قدر یعنی قوی نہیں ہے جس سے کہ احتجاج کیا جائے یا جس کو دلیل مانا جائے، جس سے استدلال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو لیس بالقوی کا معنی یہ لیس بالقوی، یعنی اتنی قوی حدیث نہیں ہے یا اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے جس سے کہ جو استدلال کے قابل ہو۔ اور جو حدیثیں ہوتی القوی، یہاں پر الف لام اس لیے لایا گیا، الف لام یہاں پر معرفہ نہیں، القوی الذی یحتج به، ایسی قوی حدیث یا ایسی قوی سند جس سے کہ احتجاج کے، جس کو بطور حجت پیش کیا جاتا ہے، جس کو بطور دلیل ذکر کیا جاتا ہے، ایسی یہ حدیث نہیں ہے، یعنی اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس سے استدلال نہیں جائز ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے اتنا؟ تو کیا پتا چلا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث میں مسح علی الخفین کی بات جو کی گئی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس میں بلا توقیف، یعنی کوئی وقت اس کے لیے محدد نہیں ہے، آدمی جتنا چاہے 1 دن 2 دن 3 دن، وما شئت، اللہ نے فرمایا اور جتنا تو چاہے مسح کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے کوئی محدد وقت نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے کیا وقت محدد ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے مشائخ، کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ ہاں، اس سے استدلال نہیں کیا، کیونکہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ یعنی حدیث موضوع پر مسح کرنے کے لیے وقت محدد ہے، تو پھر یہ حدیث ضعیف حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب میں کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ کیا فائدہ اس کو ذکر کرنے سے جب یہ حدیث ضعیف ہے؟ تو بتائیے جلدی۔ ہاں صحیح بات ہے، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث اسی لیے لائے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور کوئی یہ نہ کہے اس حدیث کو کہیں دیکھ کر کے یا اس طرح کہیں پڑھے اس کو مل جائے حدیث تو سمجھے کہ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے بلا تحدید، بغیر کسی محدد وقت کے، تو پھر آدمی جتنا چاہے مسح کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کیا کہتے؟ تب کیا کرتے مشائخ؟ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ سند کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ حدیث صحیح نکلی تو پھر کیا کہیں گے؟ تبدیل کا جواب موجود ہے۔ تو اگر صحیح ہوتی، دیکھیے اگر حدیث صحیح ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ اس حدیث کو مقید کیا جائے گا ان حدیث سے جس میں توقیف کی بات کی گئی ہے، جس میں وقت کی تعین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو لہذا اس حدیث کو انہی حدیث پر محمول کیا جاتا،
اور بعض اہل علم جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مان لیجیے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس حدیث کو ہم محمول کریں گے ایسے مسافر کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو کہ مثلا سفر میں ایسی حالت میں ہو جس کو بیماری ہو یا سخت سردی ہو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے موزہ نکالنا اس کے لیے دشوار ہے، تو پھر جب تک چاہے وہ تب تک وہ مسح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہیں پر یہ صراحت نہیں کیا ہے کہ یعنی تم موزہ طہارت کی حالت میں پہن کر کے اس پر تم یعنی جتنا چاہو مسح کرتے رہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس صحابی نے پوچھا ایک دن، تو آپ نے کہا ایک دن مسح کر سکتے ہو، 2 دن یعنی مسافر کے لیے گویا کہ مسافر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، 2 دن آدمی مسح کر سکتا کہ نہیں کر سکتا مسافر، 3 دن آدمی مسح کر سکتا کہ نہیں کر سکتا مسافر، کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ما شئت، اور جتنا تو چاہے، یعنی کیا مطلب اس کا کہ جب بھی تو موزہ پہن کر کے مدت ختم ہو جائے اور تو نے وضو کی حالت میں موزہ پہنا، پھر تو مسح کرتا رہا، پھر تو نے یعنی وقت ختم ہو گیا، پھر وضو بنا کر کے موزہ پہن لیا، پھر مسح کرتے رہو، پھر وہ وقت ختم ہو گیا، ایک دن 24 گھنٹہ گزر گیا، پھر موزہ یعنی وضو بنا کر کے آپ نے موزہ پہن لیا، پھر 24 گھنٹے وضو کرتے رہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ کچھ وقت کے لیے آدمی کے لیے یا کبھی کبھار ایسا کر لے، جب تک آدمی چاہے تب تک اس طرح سے مسح کرتا رہے، کوئی حرج ہے اس میں؟ ہاں شیخ سمجھ میں آئی بات کی نہیں جو بتانا چاہتا ہوں میں؟ وما شئت یعنی جتنا تو چاہے مسح کرتا رہے، یعنی شرط کے مطابق جو وقت محدد ہے اس وقت محدد میں وضو کر کے موزہ پہنے ہو۔ اب اگر مقیم ہے آدمی یا مسافر ہے آدمی تو 3 دن تک کیا مسح کرتا رہے، پھر 3 دن ختم ہو گیا، پھر وضو بنا کے موزہ پہن لیا، پھر 3 دن تک مسح کرتا رہے۔ تو اس طرح جتنا چاہے کیا ہے اس طرح سے مسح پورے سال کرتا رہے، کوئی حرج ہے؟ ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، کوئی موسم ہو، کوئی بھی دن ہو، آدمی جب بھی موزہ پہن کر کے مسافر ہے، سفر کی حالت میں، طہارت کی حالت میں موزہ پہنا ہے، تو پھر اس پر 3 دن مسح کرتا رہے، 3 دن ختم ہو جائے پھر وضو کر کے موزہ پہن لے، پھر مسح کرتا رہے، اس طرح سال ہر سال کرتا رہے۔ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا، ورنہ پہلا جواب وہی ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے وقت محدد ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے باب نواقض الوضو، وضو کے مسائل یا مسح کے مسائل یا وضو سے متعلق مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، اب نواقض وضو کے بارے میں انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔